السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد،
فأعوذ بالله السميع العليم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کون ہے من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، کون ہے جو اللہ کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة قد دعا بها، امام کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا کا اختیار دیا ہے جو ہر صورت میں قبول ہوگی۔ فجعلت دعوتی شفاعة لأمتي يوم القيامة، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی اس مخصوص قبولیت والی دعا کو اپنی امت کے لیے قیامت کے دن سفارش کے لیے محفوظ کر لیا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی مقدس و مطہر کلمات اللہ رب العزت کے لیے جو ساری کائنات کا اکیلا ہی خالق و مالک ہے، بے شمار لا تعداد انگنت بے حد و حساب درود و سلام میرے اور آپ کے حقیقی مرشد و رہنما امام الانبیاء ہادی کائنات امام الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر معزز سامعین کرام، انشاءاللہ العزیز 25 نومبر 2022 کا آج کا خطبہ جمعۃ المبارک ہماری اس عظیم درسگاہ جامعہ دار الاسلام السلفیہ
دارالاسلام کالونی کھڑیاں خاص قصور پاکستان میں شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر ہوگا۔ اللہ کے حضور درد دل سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو قیامت کے دن نبی پاک کی شفاعت نصیب فرمائے۔ کسی شخص کو اپنے طور پر سفارش کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن ہوگا، سب سے پہلے اگر کسی کو سفارش کا حق ملے گا تو وہ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ کوئی شخص اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ شفاعت کا معنی ہوتا ہے ملانا، جوڑنا۔ کوئی کمزور شخص کے لیے کوئی بڑا آدمی سفارش کر دے تو وہ امیر اس کمزور بندے کے ساتھ مل جاتا ہے، اس لیے اس کو ملانا کہتے ہیں، سفارش کرنا۔ شریعت کی اصطلاح میں قیامت کے دن جو امت کے گناہگار ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سفارش کریں گے۔ یہ ہے شفاعت، اور یہ امت محمدیہ کی بالخصوص سفارش آپ جناب کریں گے۔ اور بھی نبی ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کے اندر بھی اچھے کاموں میں لوگوں کی سفارش کیا کرو۔ اشفعوا توجروا، یہ حدیث ہے کہ تم سفارش کرو تمہیں اس کا اجر ملے گا۔ کوئی جائز کام بندے کا ہو تو اس کی سفارش کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ سفارش دو طرح کی ہوتی ہے، اچھی بھی اور بری بھی۔ غلط کاموں میں سفارش نہیں کرنی چاہیے، چوری، ڈکیتی، قتل و غارت گری، اس میں کسی کی سفارش نہ کریں۔ ہاں کسی کا کوئی جائز کام ہے تو وہ سفارش کرے، اس کا ثواب ہوگا۔ سورہ نساء میں آیت نمبر 85 ہے، اللہ رب العزت فرما رہے من یشفع شفاعتا حسنا، من یشفع شفاعتا حسنة یکن له نصیب منها ومن یشفع شفاعة سیئة یکن له کفل منها وکان اللہ علی کل شیء مقیتا۔ اللہ فرماتے جو شخص اچھی سفارش کرتا ہے اس کو اللہ کے ہاں ثواب کی شکل میں اس کا اجر ملتا ہے، اور جو بری سفارش کرتا ہے اس کو گناہ کی شکل میں اس کا اجر ملتا ہے۔ اچھی سفارش کرو، کرو مہربانی
تم اہل زمین پر کرو مہربانی، تم اہل زمین پر اللہ خوش ہوگا عرش بری پر۔ اللہ کو بہت پسند ہے کسی بندے کی سفارش کر دینا، جائز اس کا کام کروا دینا۔ اللہ اکبر۔ ویسے بھی قرآن میں آتا ہے کہ وَتَعَامَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کہ نیکی اور تقوی کے بارے میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، تو قیامت کو بھی سفارش ہوگی۔ تو شفاعت کا ایک اسلامی تصور بھی ہے، اور ایک یہودیوں اور عیسائیوں کا تصور ہے۔ یہودی زبردستی سفارش کے مالک بننے کی کوشش کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے نعوذ باللہ بیٹے ہیں۔ قرآن میں آتا ہے نا وقالت الیہود، سورہ توبہ آیت نمبر 30، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں نعوذ باللہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، صرف نبی بیٹے نہیں ہیں، آگے چل کر انہوں نے کہا سورہ المائدہ آیت نمبر 18 میں کہنے لگے نحن ابناء اللہ، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم بھی اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، سارے یہودی کہنے لگے۔ اور سورہ بقرہ آیت نمبر 80 میں کہتے ہیں وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً، دنیا کے اندر یہودی اس بات کا اعلان کرنے لگے کہ ہمیں تو آگ میں بھیجا ہی نہیں جائے گا، اگر گئے بھی تو 2-4 دن، سانو آگ جکنے سٹنا ہے۔ یہ یہودیوں کا تصور تھا، یہ غلط ہے، اپنی مرضی سے اللہ کے محبوب بنے پھرتے ہیں۔ اسی طرح جو عیسائی ہے وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے۔ وقالت النصارى المسيح ابن اللہ، عیسائیوں نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ صرف یہاں بس نہیں، اور بھی آگے بڑھے۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مکرمون، اللہ اس بات کا رد کرتے ہیں کہ عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ اس کو اولاد کی ضرورت ہے، وہ اس کمزوری سے پاک ہے، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں۔ اور تیسرے نمبر پر مشرکین، وہ بھی ایسا ہی عقیدہ رکھتے تھے کہ سانو کنے قیامت میں پوچھنا ہے، ایسے بخشے ہوئے ہیں۔ اور آج بھی دنیا کے اندر کئی بدبخت جعلی پیر بنے پھرتے ہیں، جعلی قسم، نہ خود نماز پڑھتے ہیں نہ کسی کو پڑھنے دیتے، کہتے ہیں کوئی گل نہیں، آپ پر نمازاں دی لوڑ ہی کوئی نہیں، بس سال کے بعد ہماری جیب گرم کر دیا کرو، نذرانے دے دیا کرو، نعوذ باللہ ہم قیامت کو اللہ سے چھڑا لیں گے۔ ایسا تصور ہے، یہ سب تصور غلط ہے۔ قیامت کے دن شفاعت ہوگی، لیکن
اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگی. اللہ کی اجازت کے بغیر کسی قسم کی کسی کو سفارش کی ضرورت نہیں ہوگی. اللہ قرآن میں فرماتے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. کون ہے او دنیا والوں، کون ہے جو اتنی جرأت اور جسارت کرے اللہ کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کرے؟ کسی کو ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر. اور قرآن کا دوسرا مقام اللہ رب العزت فرما رہے یومئذ، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 109، یومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. قیامت کے دن کسی بندے کو کسی کی سفارش فائدہ نہیں دے گی مگر وہ شخص جس کو رحمان اجازت دے گا، جس کو اللہ اجازت دے گا، جس پر اللہ راضی ہوگا اس کی سفارش قبول ہوگی، اور جس کے لیے راضی ہوگا اس کی سفارش ہوگی. نہ کسی کو سفارش کرنے کی خود اجازت، نہ کسی کے بارے میں خود اجازت. اللہ اکبر. حدیث میں آتا ہے مسلم شریف کتاب الایمان جلد نمبر 1 صفحہ 107، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی امام کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل یخرج قوما من النار بالشفاعة. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بہت سارے لوگوں کو اللہ نبی کی سفارش کے ذریعے جہنم سے نکال لے گا. نبی اللہ نکالے، شفاعت نبی کرے. اور قیامت کے دن سب سے پہلا سفارشی کون ہوگا؟ سب سے پہلا ابن ماجہ کتاب الزہد باب ذکر الشفاعہ، جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے. امام کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر. او میری امت کے لوگوں، قیامت کے دن اور اس دنیا کے اندر میں پوری بنی آدم کا سردار ہوں گا، اور اس پر کوئی فخر والی بات نہیں. وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ. اور میں سب سے پہلا وہ آدمی ہوں گا جس کو قیامت کے دن قبر سے سب سے پہلے اٹھایا جائے گا. نبی پاک فرماتے ہیں وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ وَلَا فَخْرَ. اور میں ہی قیامت کے دن سب سے پہلے لوگوں کی سفارش کروں گا، اور سب سے پہلے میری سفارش کو اللہ قبول فرمائیں گے. تو سب سے پہلے سفارش کون کرے گا؟ اللہ. اور لوگ بھی کریں گے، کو حافظ بھی کریں گے، باقی بھی کریں گے، لیکن سب سے پہلے امام کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں. اور ترمذی میں ایک حدیث ہے مشکات کے حوالہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، جد لوگوں نو قبراں چوں اٹھایا جائے گا تے سب تو پہلے مینوں اٹھایا جائے گا. وانا قائدهم اذا وفدوا، جب میدان محشر کے اندر لوگ چلیں گے میں ان کی قیادت کروں گا. وانا مستشفیہم اذا حبسوا، جب لوگ میدان محشر کے اندر اس طرح قید کیے جائیں گے تو میں ان کی سفارش کروں. میں قیامت کے دن ان کی سفارش کروں گا. اور سب سے بڑا سفارش کی جگہ کون سی ہوگی، مقام کون سا ہوگا؟ جامع ترمذی کتاب التفسیر جلد نمبر 2 صفحہ 142، جناب حضرت ابو ہریرہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے، امام کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ سے مقام محمود کے بارے میں سوال کیا گیا. اجلاسی اذان تو بعد دعا پڑھنے نا، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثوا مقاما محمودا. التی وعدتہ، وہ مقام محمود جس کا نبی سے وعدہ کیا گیا. ہم ہر اذان کے بعد دعا کرتے ہیں اللہ تو وہ ہمارے نبی کو عطا کر. وہ مقام محمود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہی الشفاعہ، وہی جو مقام محمود ہے نا وہی شفاعت کا مقام ہے، جہاں میں اللہ کے سامنے اپنی امت کی لوگوں کی سفارش کروں. اور قرآن میں بھی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79 اللہ فرماتے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اللہ فرماتے رات کے وقت تہجد کے وقت قرآن پڑھا کرو. کبھی ہم نے بھی پڑھا قرآن، ہم کہتے ہیں گھر کا کام نہیں چلتا، رزق نہیں ملتا، برکت نہیں ہوتی، کبھی قرآن بھی پڑھا. اور کدی کسی نے رات اٹھ کے قرآن پڑھیا ہوئے تو جنہ گھر سے قرآن پڑھیا جاندے نا تو پھر تہجد دے ٹائم انہاں گھراں دے اندر انہاں جگہ دے اندر نورانی فرشتے نازل ہوندے. یہ کون کہندے؟ اللہ فرماتے اللہ فرماتے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رات کے وقت تہجد پڑھا کر، قرآن پڑھا کر. رات کے وقت یہ اضافی آپ کے لیے ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں دوسرے مقام پر ان قرآن الفجر کان مشہودا. جڑا قرآن صبح دے ٹائم پڑھیا جاندہ نا اندر جو فرشتے بھی آندے ہیں. اپنے گھروں میں قرآن پڑھا کر صبح کے وقت، تیرے گھروں میں نورانی فرشتے آئیں گے. اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم تہجد پڑھتے ہو نا رات کو، اس تہجد کی برکت سے ہم قیامت کو آپ کو مقام محمود عطا کریں. اور وہ مقام محمود وہی مقام شفاعت ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے
بخاری شریف کتاب الصلاۃ جلد نمبر 1 صفحہ 62، جناب جابر بن عبداللہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالی حدیث کے راوی، آپ فرماتے میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت خمسا لم یؤتہن احد من الانبیاء قبلی، او میری امت کے لوگوں 5 چیزاں کنیا سارے بولو ذرا، 5 چیزیں اللہ نے مجھے وہ عطا کی ہیں جو پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی۔ 5 چیزیں اللہ نے مجھے عطا کی جو میرے سے پہلے کسی اور نبی کو عطا نہیں کی۔ پہلے نمبر پر نصرت بالرعب مسیرت شہر، عالم 1 مہینہ مسافت دور ہونا تھے، اللہ میرے دشمن تھے میرا روب پا دندے، میرا روب۔ آج مسلمانوں کا روب دبا دبا تو ہے ہی نہیں، پاس کھڑے بلی نہیں ڈرتے، بلی نہیں ڈرتے۔ ایک وقت تھا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 24 لاکھ مربع میل کے حکمران، اور اس وقت کی سپر پاور، سپر طاقتیں ایران اور روم، کیسر اور کسرا، جناب عمر کا نام سن کر اپنے محلوں میں کام جایا کرتے تھے۔ آج کہاں گیا وہ روب، وہ دبدبا، وہ دندنا؟ مسلمان تعداد میں زیادہ ہے، روب نہیں ہے۔ کیوں؟ آج وہ جذبہ نہیں رہا۔ نبی پاک فرماتے اللہ نے مجھے 1 مہینے کی مسافت ابھی میں دور ہوتا ہوں، اللہ میرا روب دشمن پہ ڈال دیتے، ایک چیز۔ اور دوسری وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، پہلی امتوں کے لیے یہ نہیں تھا، مخصوص جگہ تھی، گرجا گھر، کسی کا کوئی مقام، کسی کا کلیسا، کسی کا بت خانہ، اپنے اپنے لوگ جا کے عبادت کرتے تھے۔ اللہ نے میرے نبی کو پوری دنیا جتنی زمین ہے وہ ساری کی ساری مسجد بنا دی، ساری زمین۔ دیکھا نہیں کرکٹ کا میچ ہوتا ہے نا، تمہارے کھلاڑی میدان کرکٹ کے اندر سجدے میں پڑ جاتے، ہوتا ہے ایسے۔ اور آج قطر کے اندر انٹرنیشنل وہ جو فٹ بال کا بہت بڑا کھیل ہو رہا ہے نا، وہاں اللہ کے فضل و کرم سے میدان کارزار کے اندر اس کا آغاز اللہ کے قرآن کی تلاوت سے کیا، اور مسلمان وہی میدان کے اندر نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، کھلاڑی سجدے بھی کر رہے ہیں۔ یہ پہلے نہیں تھا، کسی دوسری امت کو مخصوص جگہ کے باہر عبادت کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اللہ نے میرے نبی کے لیے ساری دنیا کو مسجد بنا دی۔ ساری دنیا سے مراد چند مخصوص جگہ چھوڑ کر جتنی سرزمین ہے جہاں مرضی نماز کی جگہ بنا لو وہ مسجد ہی ہے، نماز پڑھ لو۔ اور طہورا، پوری زمین کو اللہ نے پاک کرنے والا بنا دیا۔ طہورا، تیمم کرو نا، جتنی مٹی ہے کہیں بھی ہاتھ لگاؤ، تیمم کر لو، تمہارا وضو بھی ہو جائے گا، غسل بھی ہو جائے گا، جب تک تمہیں اجازت ہے۔ 2 باتیں۔ اور تیسری فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، تیسرے نمبر پر اللہ نے مجھے اور میری امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا۔ پہلی قوموں کے لیے حرام تھا مال غنیمت، کوئی ہاتھ نہیں نکال سکتا، کہ نبی پاک کو اللہ نے خصوصاً عطا کیا۔ اور چوتھے نمبر پر
वकान नबियो युबासु इला कौमिही खासा, पहले जितने नबी आए अल्लाह ने मखसूस कौमों की तरफ उनको भेजा। वबुइस्तु इलन्नासि काफा, और अल्लाह ने मुझे पूरी दुनिया का नबी बनाकर भेजा, पूरी दुनिया का नबी, कोई और नहीं था। और 5वें नंबर पर आज का जो मेरा मौजू है, आप सरकार फरमाते हैं, बुखारी की हदीस है, वऊतीतु शफाअ, अल्लाह ने मुझे शफाअत का हक भी दिया है जो क़यामत के दिन में अपनी उम्मत के लिए इस्तेमाल करूंगा। दुआ करे अल्लाह क़यामत के दिन नबी पाक की सच्ची सिफारिश और शफाअत हमें भी नसीब कर दे, मगर ना बद नसीब होगा वो बंदा जो नबी की शफाअत से महरूम हो जाए। अल्लाह अकबर। अजान के बाद जो दुआ पढ़ी जाती है ना, वो दुआ पढ़ा करो, नबी की सिफारिश मिलेगी इंशाअल्लाह। और मैं आइंदा जुमे वो अमाल बताऊंगा इंशाअल्लाह, आप भी कह दो इंशाअल्लाह, वो अमाल बताऊंगा जो अमल करने से क़यामत को नबी की सिफारिश के हकदार बन जाए। अल्लाह हमें जिंदगी अता करे। अल्लाह अकबर। शफाअत कुबरा मेरे नबी को अता होगी क़यामत के दिन। बड़ी लंबी हदीस है और इंशाअल्लाह 10 किस्म की सिफारिशें जो आइंदा जुमे में बयान करूंगा इंशाअल्लाह। कितनी? 1 2 नहीं है, पूरी 10 शफाअतें जो अल्लाह मेरे नबी को ये हक देगा, मेरे पाक पैगंबर कायनात के इमाम, मेरे और आपके पीरो मुर्शिद क़यामत के दिन मेरे और आपकी खातिर, गुनाहगारों की खातिर, अपनी उम्मत की खातिर 1 नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 5 6 7 बार नहीं, पूरी 10 मर्तबा मेरे नबी सिफारिश करेंगे। कितनी? तिलका अशरतुल कामिला। और इंशाअल्लाह बशर्ते जिंदगी मैं कुरान और हदीस के हवाले से पूरी की पूरी 10 सिफारिशें आपके सामने रखूंगा इंशाअल्लाह। उनमें सबसे पहली का आगाज कर देता हूं। आज सबसे पहले जो शफाअत होगी उसको कहते हैं शफाअत कुबरा, बड़ी सिफारिश। मैदान महशर होगा और किसी को जुर्रत नहीं होगी, लोग कांप रहे होंगे, थरथरा रहे होंगे। कायनात का रब इतना गुस्से में होगा कि कभी इतना गुस्से में नहीं हो। हदीस में आता है, बुखारी शरीफ किताब तफसीर जिल्द नंबर 2 सफ़ा 684, मुस्लिम शरीफ किताबुल ईमान जिल्द नंबर 1 सफ़ा 108। लंबी अहादीस है, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। क़यामत के दिन यानी कि ये शफाअत वो है जो अल्लाह के नबी सिर्फ अपनी उम्मत की नहीं, पूरी दुनिया की करेंगे, पूरी दुनिया की। अव्वल से लेकर आखिर तक जितने भी लोग हैं, जितने नबी हैं, जितने भी अव्वल से लेकर आखिर तक दुनिया में आने वाले, उन सारे लोगों की सबसे पहले सिफारिश करेंगे तो मेरे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे। इसको कहते हैं शफाअत कुबरा। लोग क़यामत के दिन का मंजर क्या होगा? तवज्जो करें जरा, बात आखिरी बातें। मंजर क्या होगा? इतनी तपश होगी, सूरज जमीन के करीब होगा, इंतहाई हद तक शिद्दत की गर्मी होगी और जमीन
تپش کے لحاظ سے اتنے گرم ہوگی کہ پاؤں رکھنا بھی محال ہوگا. اور نبی پاک نے فرمایا گرمی کی شدت کی وجہ سے لوگ پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے. توجہ کرنا، کسے بندے نو پیروں تک پسینہ ہوئے گا، کسے بندے نو گٹیاں تک پسینہ ہوئے گا، کسے نو گوڈیاں تک ہوئے گا. بعض بندے ایتھو لک تک پسینے دے اندر ہوں گے، کئی بندے سینے تک پسینے دے اندر ڈوبے ہوئیں گے، کئی بندے اپنے موڑیاں تک پسینے دے اندر شرابور ہوں گے، اور کئی بد نصیب ایسے ہوں گے جن قیامت دے دن میدان محشر دے اندر اپنے پسینے اندر ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے. ان شدید موسم شدت دی گرمی لوگ ایک دوسرے وال ویکھن گے کون سفارش کر دے، چلو اللہ نو اے سفارش کر دیو، اللہ حساب کتاب دا آغاز ہی کر دے. بڑی پریشانی، بڑی مشکل، بڑی شدت، بڑی گرمی، بڑی پیاس، لیکن کسی بندے نو کوئی ضرورت نہیں ہوئے گی. میں بخاری مسلم دا خلاصہ 2-3 منٹ دے اندر توڑے سامنے رکھنا چاہنا. لوگوں دے وچوں کوئی اشارہ کرے گا جاؤ نبی آدم کی طرف چلے جاؤ، سارے لوگ وفد کی شکل اندر آدم علیہ السلام کو جان گے، وہ بھی ہاتھ کھڑے کر دیں گے. میرے کولوں بھی ایک غلطی ہو گئی، اللہ نے فرمایا کہ جنت دے اندر ایک درخت نو کھانا نہیں، میں نو کھا بیٹھا نافرمانی کر بیٹھا، اس واسطے میں کہ اللہ نو سفارش کر سکنا. جاؤ تسی نو پیغمبر وال چلے جاؤ. سارے لوگ نوح علیہ السلام وال چلے جان گے، انہوں نے جا کے یہ اپنا معاملہ کہیں گے کہ ساری سفارش کرو. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام وال بھیجا جائے گا، وہ بھی کہیں گے میرے کو بھی کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہیں، میں سفارش نہیں کر سکتا. الغرض موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام سارے وال جان گے، لیکن سارے نبی بھی جواب دے دیں. اللہ اکبر. میدان وہ حشر کا آواز رب نفسی، خلقت ہے سہمی سہمی نیکی بدی شمارا. اب کس طرف کو جائیں کس کو سنائے دکھڑا، سارے لوگ کہندے نے اب کس طرف کو جائیں کس کو سنائے دکھڑا. مشفق کوئی بتا دے شافع بنے ہمارا. لوگ تلاش کر رہے ہیں. آدم علیہ السلام نے جواب دیتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیتا ہے، موسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے، عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے، نوح علیہ السلام جواب دیں گے. بڑے بڑے جنہیں اولو العزم پیغمبر نے وہ سارے ہی جواب دے دیں گے. تم پتہ ہونا چاہیے نبی تے 1,24,000 دے قریب نے، لیکن نبیاں دے وچوں رسولاں دی تعداد 313. انہاں 313 دے وچوں اولو العزم پیغمبر انہاں دی تعداد 5 ہے. کتنی؟ سارے کو جان گے جواب مل جائے گا. تیسے سنا اندر نبی بھی کہیں گے آج نبی محمد تو علاوہ کسے نو سفارش دی جرت ہی نہیں ہوئے گی. وہ آ گئے محمد براق کی سواری، اٹھی صدا حشر سے قربان شاہ سوارا. وہ پیاری پیاری صورت میرے نبی کا چہرہ. سبحان اللہ. اللہ خواب اندری زیارت کروا دے. ستے ستے ہو آمین تو کیا دے ہو. اے زیارتیں میں نہیں ہوندیاں، اے دل دی کھڑکی کھول کے نا تے دلوں کو بہت رہا آمین. اللہ اسی گناہگار بڑے ہیں، سیاہکار بڑے ہیں، لیکن تیرے نبی دے حبدار ہیں، تیرے نبی نال پیار کرنے ہیں، سچی محبت کرنے ہیں. سانو مکے نال بھی پیار ہے، مدینے نال بھی پیار ہے. اللہ تیرے قرآن اور نبی دے فرمان نال بھی پیار ہے. اللہ کدی خواب اندر ہی نبی دی زیارت نصیب فرما دے. اور قیامت کا دن ہوئے گا، لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے وہ آگے محمد
براق کی سواری اٹھی صدا حشر سے وہ آ گئے محمد براق کی سواری اٹھی صدا حشر سے قربان شاہ سوارا جبریل وہ فرشتہ سید ملائکہ کا تھامے ہوئے ہے باغے دیکھو عجب نظارہ اللہ اکبر اللہ دربار جا رہی ہے حضرت کی یہ سواری جا کر کرے شفاعت اب بخش دے غفارا اب اللہ ان سے معاف کر دے نبی پاک فرماتے ہیں کر پیروی نبی کی گر طلب ہے شفاعت تامو کرے حشر کو تیری طرف اشارہ ایک ہو جائے کم کرنا کہ نبی پاک دا اشارہ ساڑھے بال بھی ہو جائے کہ اللہ نو کہہ دیں کہ اللہ سونیا اے بھی میری امت ہے اللہ تو معاف کر دے اور یاد رکھنا حدیث میں آتا ہے میرے پاک پیغمبر مقام شفاعت پر سجدے میں گریں گے تو سونے نبی کہندے نے میں او تعریف کروں گا جدا اج مینوں ہی پتہ نہیں اللہ دی تعریف کرن گے بڑے تے جدوں کوئی وڈی مصیبت ہوے نا تے سجدے پے جا کر تے سانو پتہ ہی نہیں تو سجدہ کیویں کرنا ہے حالانکہ سجدے وچ بندہ رب دے قریب ہوندا ہے اللہ پاک دی قسم اٹھا کے کہنا وڈی تو وڈی مصیبت ہوے نا تے وضو کر کے 2 رکعتاں پڑھیا کر جب نماز مکمل ہو جائے تو پھر سجدے پہ جا کر تو اللہ نے آخیا کر اللہ سجدے جو ادو ہی اٹھا گا جدو دعا قبول کر لے اللہ دی قسم رب سن لے قیامت کو میرے نبی سجدہ کریں گے اتنا لمبا سجدہ کریں گے اتنی لمبی حمد کی بیان کریں گے اللہ نے پیار تے محبت پہلے بڑا سی تے پیار ہور بات جائے گا اللہ کہنے گے سونے نبی ارفع رأسک یا محمد او میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے میرے سونے نبی جو مانگتا جائے گا میں دیندہ جاؤں جو سفارش کرو گے قبول کروں گا جو مانگو گے عطا کروں گا سل توتا سونے منگی جا سفارشاں کیتی جا تو میں قبول کرتا ہی جاواں گا ہر کوئی نفس و نفسی اپنی ہر کوئی نفس و نفسی اپنی جان بچاؤ پر نبی محمد سرور عالم امت دا غم کھاؤے کرن شفاعت نبی محمد نہیں مزہ نہیں آیا گوڑے گوڑے چھڑ کے اچھی کو بدر صلی اللہ اے تیرے نبی دے حبدار نے اللہ سانو سارے نو قیامت نو نبی دی شفاعت نصیب کر دینا اللہ اکبر اللہ کرن شفاعت نبی محمد اذن ملے سرکارو سارے آسی گناہگار آسی کہتے ہیں گناہگار نو سارے آسی بخشے جاون شفاعت نبی دے پارو سونا مقام محمود معلا سونا مقام محمود معلا بخشے خالق سائی آمین کہہ دو اللہ ساڑھے سونے نبی نو مقام محمود اور شفاعت قیامت نو عطا کرنا جنہ تو نبی نے وعدہ بھی کیتا ہے اللہ اکبر اللہ سونا مقام محمود معلا بخشے خالق سائی اس دن ساری خلقت ویکھے اس دن ساری خلقت ویکھے
نبی محمد تائی۔ ایک سفارش میں نے بتائی ہے، باقی 9 اگلے جمعے، اور کل کتنی سفارش ہے؟ 10 انشاءاللہ العزیز بشرط زندگی یہ بیان کریں گے، لیکن ایک گل دا وعدہ تسی دیو، وعدہ کرو گے کہ آئندہ جمعے ٹائم نہ لانا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ تو قبول، انشاءاللہ تو میں نے بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے دے انشاءاللہ۔ اور یہ بات یاد رکھنا، جڑا بندہ جمعہ شروع ہونے تو بعد آندا ہے نا، نبی پاک دی حدیث ہے کہ اجر لکھنے والے فرشتے دفتر بند کر دیں، دفتر جمعے دا فرض تے ادا ہو جاندہ ہے لیکن وہ فضیلت نہیں ملتی۔ تو یار 8 دنوں تو بعد جمعہ آندا ہے، پتہ نہیں زندگی دا آخری جمعہ ہی ہوئے، سانوں کی پتہ ہے؟ آج تو عزم کرو کہ انشاءاللہ جمعہ تے پڑھنا ہی پڑھنا ہے، ٹائم تو پہلے آماں گے انشاءاللہ۔ یار آدھا پونا گھنٹہ تو نہیں دے سکتے، دیو گے نا؟ اے آخر تک جتنے تپے بندے بیٹھے نے سب نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ سارے دعا کرو اللہ سارے جتنے جوان مرد عورتاں اللہ سب نو وقت تو پہلے آن دی توفیق عطا فرمائے، تو پھر انشاءاللہ مزہ آ جائے گا۔ ٹائم تے پہنچنے 10 قسم دی سفارش نبی پاک کریں گے، ان کا تذکرہ کروں گا، نالو عمل دساں گا جنہ عملہ دی وجہ تو نبی دی شفاعت نصیب ہوئے گی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔